وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگلی صورت ہے صورت النحل۔ نحل کہا جاتا ہے اس مکھی کو جو شہد بناتی ہے، اور چونکہ اس کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے تو اسی نام سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بھی پیدا کی ہے کہ جو مخلوق انسان جو ہے جتنی مرضی مشینری بنا لے کہ جس مشینری سے اسی طرح کے پھولوں کو اور غذا کو پروسیس کر کے نکالا جائے اور وہ پھر اسی طرح کا جو ہے محلول اور لیکوڈ بنا دے جیسے شہد خالص ہوتا ہے، تو شاید مشکل ہوگا کہ ساری 100% خصوصیات وہ ہو جائیں۔ کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشینری آ جائے کہ جو 50% 70% وہ چیزیں کر دے، لیکن 100% انہی غذاؤں میں سے اسی طرح کا لیکوڈ بنا لینا جیسے وہ مکھی بنا کے دیتی ہے کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے، جو خالص ہر پوری خوبیوں کے ساتھ پوری چیزوں کے ساتھ ویسا بنا دے، ویسی کوئی انسان نہیں بنا سکتا جو حجم میں اور سائز میں بھی اتنی سی ہو۔ ایک ایسی مشینری بنا کے لے کے آئیں جو سائز میں بھی اتنی چھوٹی سی ہو اور وہ چھوٹی سی اتنی چیز جو ہے خود مومنٹ کرے اور وہ جا کے پھول سے فلاں سے اٹھا کے ایک لیکوڈ اس رس کو چوسے اور پھر اس میں سے آپ کو ایک ایسی چیز تیار کر کے دے۔ انسان ایسی مشینری بنانے سے عاجز ہے۔ اس طرح کی خصوصیات والی تو اللہ ہے جس نے اتنی سی مخلوق بھی ایسی بنا دی ہے۔ اگر اس صورت کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے والی صورت بھی کہا جائے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں کو شمار کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، تو یہ صورت نحل ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، لوگو اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، آنے والا اللہ کا حکم، جلدی نہ کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند ہے اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، اللہ ہی ہے جو فرشتوں کو نازل کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو نازل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی دے کے نازل کرتا ہے اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے۔ اللہ نہیں گویا کہ یعنی نبی رسول بھیجے ہیں، جسے چاہا ہے اس نے، اور اللہ پھر حکم دیتا ہے ان انذرو، ڈراؤ اور بتاؤ، انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فتقون، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تعالی عما یشرکون، بلند ہے ان تمام سے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ، عام انسانوں کو آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے انسان کی نسل کو ایک نطفے سے بنایا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ایک نطفے سے بننے والا انسان جو ہے وہ بڑا جھگڑالو ہو کے بنتا ہے، بڑا جھگڑا کرنے والے بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں کے جو دفء ہوتا ہے کہ تم اس سے اپنے لیے جو ہے وہ ہیٹ اور گرمائش لیتے ہو مختلف انداز سے، اور بھی بہت سے فائدے لیتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 6، یہ بندہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس جانوروں کے باڑے ہوں، بڑے سارے جانور ہوں، گاؤں دیہاتوں میں جس کے پاس بھینس گائیں سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ جب صبح کے لیے جانور باہر نکال رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ چودھری صاحب کرسی پہ دیکھ کے اپنے جانوروں کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس دیکھو کتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں بڑی خوبصورتی ہے، حین تریحون وحین تسرحون، صبح و شام جب وہ جانور آتے اور جاتے ہیں، اس میں تمہارے لیے ایک زینت بھی ہے۔ اس زینت کو صرف وہ جان سکتا ہے جس نے وہ ماحول دیکھا ہو کہ چودھری صاحب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے جب اس کے باڑے کھول کے جانور سارے اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اس میں ایک زینت بھی رکھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ،
اور یہ جانور تمہارے بوجھ کو، تمہارے سامان کو ایسی ایسی جگہوں تک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جہاں پہ تم نہیں پہنچ سکتے تھے، ایک مگر آدھی جان مشقت کے بغیر، یعنی تم سامان کو نہیں لے جا سکتے تھے جہاں جہاں انسان جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب ہے جو رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ ہم ایک دفعہ اپنے ایک استاد کے ان کے جو ہے وہ ایک فوتگی ہو گئی تھی تو جنازے پہ پہنچے۔ وہ آزاد کشمیر میں ایک علاقہ تھا، تو ہمیں جہاں سے سواری نے اتارا تو آگے ہمیں پتہ چلا کہ اس پہاڑی سے یوں گزر کے وہاں اتر کے جو ہے وہ ان کے گاؤں میں جانا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم ان کی جو فوتگی ہوئی ہے وہاں تعزیت کے لیے جانا ہے۔ تو ہم بڑی مشکل سے اس راستے سے گزرے، بڑی مشکل سے، ڈرتے ڈرتے کوئی بندہ پہاڑی سے گر نہ جائے، بڑے مشکل سے۔ آگے جیسے گاؤں میں پہنچے تو دیکھا کہ 3 منزلوں کے مکان بنے کھڑے، 3 منزلیں، ڈبل سٹوری، میں نے کہا یار یہ سامان کہاں سے لے کے آئے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں بھائی وہ کھوتے ہوتے ہیں، وہ سامان لے کے آتے ہیں، بڑے بڑے سامان آتے ہیں۔ بھائی آنے کا راستہ تو سنگل بندہ مشکل سے گزر کے آیا ہے، اور آگے آ کے دیکھا ہے تو گاؤں والے ماشاءاللہ بڑے متمدن ہیں اور بڑے رہ رہے ہیں، سامان کیسے آتا جاتا ہے؟ کہتے ہیں وہ جانور ہیں، بس نیچے سے سامان دو وہ یہاں پہنچا جاتے ہیں۔ یعنی باہر والے بندے کے لیے پیدل پہنچنا مشکل ہے، اور وہ وہاں والے ماشاءاللہ بجلی بھی ہے اور ڈبل ٹرپل سٹوری گھر بھی ہیں اور اس میں مزے سے رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں جو تمہارے ایسی ایسی جگہوں پہ سامان لے کے جاتے ہیں کہ تم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ والخیل والبغال والحمیر، اسی طرح تمہارے لیے گھوڑے ہیں، اسی طرح یہ تمہارے لیے کھچر ہیں، بغال گدھے ہیں، لترکبوا، تاکہ تم ان پہ سواریاں کرو، اور تمہارے لیے زینت بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ تمہارے لیے ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جسے تم آج نہیں جانتے ہو۔ اب جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت پتہ تھا کہ ایک جہاز بھی آنا ہے، کہ انسانوں نے اس کے اندر بیٹھ کے پورے بسترے کی طرح 5 سٹار ہوٹل کی طرح اندر بیڈ بھی لگے ہوئے ہوں گے اور انسان آسمان پر تیر رہا ہوگا، پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کہ اللہ تمہارے لیے ایسی چیزیں بھی بنائے گا جس کا تم نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہی ہے تمہیں سیدھی راستے کا بتانا۔ وَمِنْهَا جائر، پھر اس راستے سے کہیں ٹیڑھے راستے بھی نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں سیدھے راستے کی جمع کر سکتا تھا، یعنی اللہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے راستہ دکھا دیا ہے، چلنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اسی نے اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اسی سے تم پیتے بھی ہو، اسی سے اپنے درختوں کو بھی لگاتے ہو، اپنے پورے یعنی پودوں کو، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، اسی کے ذریعے تمہاری کھیتی اگتی ہیں، زیتون ہے، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، اور ہر قسم کے پھل ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، اس تمام چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی طرح دن اور رات کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو تمہارے لیے چلایا۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اس کے حکم کے جو ہے وہ تابع ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ زمین سے نکل کے دوسرے جو فلک کے اندر دوسرے جو ستارے موجود ہیں ہم ان کے اوپر یہ دیکھیں کہ انسان کے رہنے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، وہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان وہاں جا کے رہ سکتا ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اب زمین پہ جو اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا، دن اور رات دیا، سورج چاند دیا، پانی ہوا دی، یہ والی ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ انسان کو قدر تب آتی ہے جب نعمت نہ ہو۔ اگر یہی والا ماحول کسی دوسرے سیارے پہ مل جاتا تو نہ جانے اب تک کتنے انسان جا چکے ہوتے۔ جی ہم نے تو وہ چاند کے اوپر کالونی کاٹ لی ہے، اس کے پلاٹ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اس کے پلاٹ بک رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کسی انسان نے دنیا میں ایسی ویب سائٹ بھی بنا دی ہے کہ وہاں ہم نے چاند کے اوپر جو ہے وہ پلاٹ بنا لیے ہیں، اور جس نے خریدنے ہیں وہ ابھی سے ہمیں جمع کر دے، اور بہت سارے خریدار اس کو مل بھی چکے ہوئے ہیں، بہت سارے خریدار اس کو مل بھی چکے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ پلاٹ اپنے خرید لیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے زمین پہ پھیلایا اس کے مختلف رنگ ہیں۔
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس سب کچھ میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہوں۔ اسی نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہو، اور اسی میں سے تم جو ہے وہ بہت سے زیور کے موتی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور بڑی بڑی کشتیاں بڑے بڑے پانی کو چیرتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ کا فضل تم تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ شکر گزار بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ لگائے ہیں کہ یہ زمین اس طرح کر کے تمہیں ہلے نہ بلکہ زمین برقرار رہے۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں جاری کی، راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پکڑو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور بڑے بڑے زمین پہ نشانیاں لگائیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اسی طرح ستارے مقرر کیے جن سے تم راستے اپنے لیے بناتے ہو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو ذات یہ سب کچھ پیدا کرتی ہے، کیا یہ ذات اور وہ ذات برابر ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا، یہ آیت پچھلی صورت میں اور اس صورت میں دوبارہ سے آ رہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم صرف اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے جو پوشیدہ کرتے ہو ظاہر کرتے ہو۔ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، کوئی زندہ نہیں ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہی تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، یقیناً اللہ ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو یہ کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ لیحملوا اوزارہم، تاکہ اپنے بوجھ بھی اور دوسروں کے بوجھ پر بھی اٹھا کے جائیں قیامت والے دن، جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا بوجھ ہے جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کے مکر کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں سے آ کے انہیں اس طرح کر کے وہ کھیڑ کے رکھ دیا کہ ان کی چھتیں ان پر آ کے گریں۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے عذاب دیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت والے دن انہیں رسوا کیا جائے گا اور کہا جائے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں وہ شرکاء، وہ تمہارے معبود جن کو تم شریک کرتے تھے، جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، اہل علم یہی کہتے ہیں کہ ساری کی ساری رسوائی اس دن اور ساری کی ساری ذلت ان کافروں پہ ہوگی اس دن۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ السَّلَامَ، آگے سے وہ فوت ہوتے وقت اپنا سارا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِن سُوءٍ، ہم تو کوئی گناہ کرنے والے نہیں تھے، بلا ایسا کچھ نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہا جاتا ہے جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس بہت برا ٹھکانہ ہے جو تکبر کرنے والوں کا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور متقین سے اس دن پوچھا جائے گا تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ قالوا خیراً، آگے سے کہیں گے بھلائی اور خیر۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے بھی اچھائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر ہی سب سے بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا ہی اچھا گھر ہوگا متقین کا۔ جنات عدن، ہمیشہ والی جنت ہوگی، داخل ہوں گے اس میں کہ نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ خواہش کریں گے۔ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اس طرح اللہ متقین کو بدلہ دے گا۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جنہیں فرشتے جب فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ طیب پاک اچھے ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، انہیں کہا جاتا ہے سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ نتیجہ ہے اس کا جو تم عمل کرتے رہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، یہ سارے لوگ یہ ساری آیتیں سننے کے بعد کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہو جائیں عذاب لے کے، یا رب کا حکم آ جائے؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا۔ وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی اپنے جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہی انہیں جو ہے وہ عذاب نے پکڑا۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو مذاق کرتے تھے وہی چیز ان کو گھیرے میں لے گی۔ وقال الذین اشرکوا، اور مشرک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہ بنائیں، یعنی اللہ اگر ہمیں چاہتا تو اللہ کسی کو اور کو ہمیں معبود بنانے ہی نہ دے گا۔ نحن ولا آباؤنا، نہ ہی ہمیں اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کو، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سب کو سیدھا جو ہے وہ لگا دے، اللہ تعالیٰ جو چھوڑے ہوئے ہمیں، کس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سارے معبود ہیں اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں پھر سب کو لگا تو سکتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا كذلك فعل الذين من قبلهم، یہ والے اعتراض پہلے لوگوں کے بھی رہے ہیں۔ فهل على الرسول الا البلاغ المبين، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ دے دیا ہوا ہے، اس لیے آپ بات کو پہنچائیں، ان کے ہر اعتراض کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ صرف اپنا پیغام پہنچائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیج کے یہی پیغام دیا تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، کچھ لوگ تو اللہ کی ہدایت پہ چلے اور کچھ لوگوں پہ گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ زمین پہ دیکھو، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پہلے لوگوں کا انجام کیا تھا جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگرچہ آپ حریص ہیں، خواہش مند ہیں کہ یہ ہدایت پہ چلیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، لیکن جو خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہا ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اپنی قسمیں پختہ کر کے قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، لا يبعث اللہ من يموت، جو مر جائے گا اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں بلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، دوبارہ کیوں اٹھایا جائے گا؟ تاکہ واضح کیا جائے جس چیز میں اختلاف کرتے رہے۔ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافر جان لیں گے کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہمارا تو معاملہ ہی ایسے ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو کہہ دیں کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تو اس چیز کا کن کا بھی محتاج نہیں ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ مسلمان، وہ ایمان والے جن پہ ظلم کیا گیا ہجرت کرنے کے بعد، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں بھی انہیں اچھا مقام مرتبہ دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا مقام ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ آیات کے مفہوم آپ سنتے رہیں۔ ایک مفہوم کو اللہ تعالیٰ بار بار مختلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ اصل قرآن مجید کا جو انداز صرف اور صرف مفہوم تو دینا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، وہ برحق ہے، معبود کچھ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ۔ لیکن قرآن مجید میں ایک اور چیز بھی مطلوب ہے، اور وہ قرآن مجید کی الفاظی، قرآن مجید کا انداز بیان
ان الفاظ کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. یہ جو چیز ہے کہ عربوں کے ہاں ایک بہت بڑا معجزہ ان کا کلام ہوتا تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ بات، چاہے اس میں آپ کسی پودے کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے اس میں آپ مٹی کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ جو الفاظ ہوتے تھے، جو حروف ہوتے تھے، وہ بھی بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے. یہ کسی ادیب کو یا کسی شاعر کو جانا جائے کہ وہ اپنے حرفوں کو، اپنی بول کو کیا ویلیو دے رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے جو الفاظ اور انداز بیان ہے وہ بھی بہت بڑی بلاغت اور بہت بڑی گہرائی رکھتا ہوتا ہے کہ ایک ہی انداز، ایک ہی مفہوم کو اللہ کتنے انداز سے بیان کرتا ہے. یہ بھی ایک قرآن مجید کا بہت بڑا مقصد ہے کہ کلام کو معجزہ بنانا، کلام کو معجزہ بنانا، کہ اس طرح کا کلام اس مفہوم میں بنا کے دکھا دو جو نہیں بنا سکتے تھے. فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے ہیں رجالا، مرد بھیجے ہیں جن کی طرف وحی کی جاتی تھی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے رجالاً کتنے مرد بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاؤ سوال کیا کرو، بات کا پوچھا کرو اہل ذکر سے، علم والوں سے، اگر تم کسی چیز کو نہیں جانتے ہو. ہم نے جو بھیجا بالبینات والزبر، دلائل دے کے، واضح جو ہے، بینات کا معنی دلائل اور زبر کا معنی بھی جو ہے وہ ہم نے آپ کی طرف کتابیں نازل کی. آگے وہ آیت آ رہی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف ذکر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ غور فکر کرتے رہے. گویا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی مردوں کی طرف وحی کرتے رہے ہیں. جس انسان کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ اہل ذکر سے جا کے پوچھے، اور اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہیں بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، واضح چیزیں دے کر. اور ہم نے آپ کو احادیث بھی دی ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ کے کلام کو واضح کر رہے ہیں. لہٰذا ان باتوں کو جاننا، پہچاننا، اگر کوئی نہیں جان سکتا تو اہل ذکر سے پوچھا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو واضح راستہ جو ہے وہ دکھا دے گا. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا امن میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا اللہ انہیں ایسی جگہ سے انہیں عذاب مبتلا کر دے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کے آنے جانے میں ان کو پکڑ لے اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو خوف پہ پکڑ لے. بے شک تیرا رب جو ہے رؤوف الرحیم ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، ایسی مخلوق کو نہیں دیکھتے کہ جن کے اللہ نے سائے بنائے ہیں، ان کا سایہ دائیں اور بائیں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے جھکتا ہے. وہم داخرون، اور وہ چیزیں بھی اللہ کے آگے جھکتی ہیں، ان کے سائے بھی اللہ کے آگے جو جھک رہے ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے آگے ہی سجدہ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو زمین و آسمان میں ہے، من دابۃ، کوئی چلنے والی بھی اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یخافون ربہم من فوقہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے اوپر رب سے. ویفعلون ما یؤمرون، اور رب کے حکم کو پورا کرتے ہیں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ بناؤ. انما هو الہ واحد، وہ اللہ ایک ہی معبود ہے. فإیایا فارہبون، پس مجھ سے ڈرتے رہو. اسی کے لیے زمین و آسمان کی سب چیزیں ہیں، اور اسی کے لیے جو ہے یہ پختہ دین ہے، یہ عبادت لازم ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کی عبادت لازم ہے. افغیر اللہ تتقون، اللہ کے علاوہ کس سے جو ہے وہ ڈرتے ہو. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہاری ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، جب تمہیں تکلیف آتی ہے تو اسی کی طرف پناہ مانگتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. لیکفروا بما آتینہم، اب جو کچھ دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں. فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے رزق دیا اس میں سے کچھ حصہ بناتے ہیں دوسروں کے لیے جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں.
تاللہ لتسألون عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم سوال ہوگا جو کچھ تم جھوٹ باندھتے رہے اس کے بارے میں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحانہ وہ اللہ پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو چاہیں خواہش کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو بھی معبود بنائے ہوئے تھے نا ان کے جو نام رکھے ہوئے تھے وہ عورتوں والے تھے۔ مثلا لفظ اللہ سے مؤنث بنایا، اس کا فیمیل بنایا اور رکھ دیا اللہ سے اللات، عزیز سے عزا، لات عزا، منان سے منات، لات عزا منات، یہ ان کے معبود تھے۔ تو یعنی نام جو بنائے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے مؤنث بنا کے ان کے نام بنا دیے کہ اپنے لیے تو بیٹے مانگتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو، اللہ پاک ہے اس سے سب کچھ سے۔ اپنی حالت یہ ہے کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کسی کو بیٹی مل جائے تو قوم سے چھپتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چہرہ کیا دکھاؤں۔ ایمسک علی ہون، رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو رکھ لوں، ام یدس فی التراب، یا مٹی میں جا کے اس کو چھپا کے آ جاؤں۔ الا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بری مثالیں ہیں۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ ہی ہے بہت بڑی مثال بلند مرتبے والا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزیز اور حکیم ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے فوری پکڑنا شروع کر دے تو ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو زمین پہ کوئی چلنے والا باقی نہ رہے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ نے ایک وقت کے لیے سب کو مؤخر کر رہا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک گھڑی بھی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ اور اللہ کے لیے بناتے ہیں وہ چیزیں جس کو خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جو بیان کر رہی ہیں وہ جھوٹ ہے کہ ان کے لیے اچھائی ہے۔ لا جرم ان لهم النار، یقیناً انہی کے لیے جہنم ہے، اور یہی جو ہے وہ مفرط ہیں، یعنی حد سے گزرنے والے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم آپ سے پہلے امتوں کی طرف یہ سب کچھ بھیجا گیا تھا، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کیے، وہی ان کا دوست ہوگا اس دن۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے نہیں نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ بیان کریں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے بنجر زمین کو آباد کیا، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے ان چوپاؤں کے اندر دودھ دینے والے جانوروں میں بھی ایک عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کے پیٹ سے اس گندگی اور خون کے درمیان سے ایک خالص دودھ بنا کے نکالتا ہے جو پینے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ فرمایا یہ اللہ ہے جو تمہیں نکال کے دیتا ہے۔ اسی طرح ومن ثمرات النخیل والاعناب، اسی طرح کھجوروں کا پھل، انگوروں کا، جس سے تم جو ہے وہ اپنے لیے شراب یعنی نشے والی چیزیں بھی بناتے ہو، یہ بھی سب اللہ نے تم پھل دیے ہیں۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے رزق اچھا تمہیں دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے سکھایا، وحی کی یعنی سکھایا، إِلَى النَّحْلِ، اس شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، کہ جا تو اپنے گھر بنا سکتی ہے پہاڑوں میں، پتھروں میں، اور ایسے ہی درختوں میں۔ ومما یعرشون، اور ان میں بھی جو یہ چھتیں بناتے ہیں، یہ جو اپنی کھجوروں کی اور طرح طرح کی چھتیں بنا رہتے ہیں، تو اپنا گھر وہاں بھی جا کے بنا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے اس شہد کی مکھی کو سکھایا ہے۔ پھر اسے کہا کلی من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل سے جا کے کھا۔ فصل کی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے جو رب نے تیرے لیے راستے بنائے وہاں جہاں مرضی اڑتی رہے۔ یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹ سے ایک ایسا لیکوڈ نکلتا ہے، مختلفاً الوانہ، اس کے بڑے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اس لیکوڈ میں، اس شہد میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔
ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس پورے سسٹم اور نظام کو جیسے اللہ نے بنایا اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں موت بھی دینی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ عمر کے اس حصے کو بھی پہنچتے ہیں جو عمر میں سے سب سے ذلیل ترین حصہ ہے، یعنی نکمہ ترین حصہ ہے۔ جب بڑھاپے کو انسان پہنچتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، علم ہونے کے بعد پھر بھی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس عمر کو ارذل العمر کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں اس عمر سے تیرے سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب وہ عمر انسان پہ آ جائے کہ انسان بالکل بستر پہ ایسا ہو جائے کہ نہ وہ اپنی پاکی ناپاکی کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اٹھانے والا ہو، نہ اس کی کوئی کروٹ بدلنے والا ہو، تو وہ والا بڑھاپا جس بڑھاپے میں انسان اس نوبت پہ چلا جائے تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ کسی کو یہ دعا نہ دیا کرو کہ اللہ تیری عمر لمبی کرے، یہ دعا نہ دیا کرو، یہ دعا دیا کرو کہ اللہ تیری عمر میں برکت ڈالے۔ یہ کسی کو دعا دینا کہ اللہ تیری عمر لمبی کرے، اس کا مطلب رینگ رینگ کے جا کے مرو، تو ایسی دعا نہ دو، بلکہ یہ انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا اپنا خیال رکھتا ہوا اگر چلا جائے تو اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے بعد اسے کچھ نہیں پتا ہوتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قدیر، بے شک اللہ ہے جو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، رزق میں بھی اللہ نے ہی تمہارے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، کچھ کے پاس زیادہ ہے کچھ کے پاس تھوڑا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جن کو اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے نا، جن کو مال و دولت بنایا ہوا ہے، وہ اپنا رزق اپنے نیچے والے غلاموں پہ دینے کے لیے برابر تیار نہیں ہیں۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ کہیں میرے اور میرے متحد برابر نہ ہو جائیں۔ جس کو اللہ نے اتنا دیا ہو وہ دوسرے کو کبھی نہیں دے گا کہ تجھے بھی، میرے پاس اگر 10 کروڑ ہے تو 5 کروڑ تجھے دے دیتا ہوں تاکہ تو میرے برابر ہو جائے، اپنے ملازم کو کبھی نہیں دیتا۔ تو جب تم ایسے برابری نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ پہ کیوں کرتے ہو کہ اللہ نے برابر کے معبود بنا لیے ہیں۔ آفا بنعمت اللہ یجحدون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور پھر آگے تمہاری بیویوں سے اللہ نے تمہارے بیٹے یعنی اولاد بیٹے دیے اور تمہارے پوتے دیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، او باطل پہ کیوں ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی کیوں ناشکری کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو آسمان سے زمین سے کسی طرح کا تمہیں رزق نہیں دیتے اور اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک مملوک، ایک غلام ہو جو اس کے مالک ہوں جو خود کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک دوسرا ہو جس کو ہم نے بہت اچھا رزق دیا ہو، وہ انسان ہر طرف جو ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ خرچ کر رہا ہے۔ کیا ایک غلام اور ایک مالدار انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے ساتھ یہ دوسروں کو کیوں برابر کرتے ہو؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ دو بندوں کی مثال کا بیان کرتا ہے۔ ایک اس میں سے گونگا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، اور وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے جو ہے وہ اپنے گارڈین پہ یا اپنے مالک پہ بوجھ ہے۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں بھی بھیجے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا وہ لاچار آدمی اور ایک دوسرا جو سب کچھ صحیح کرتا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستہ پر بھی ہو۔ یعنی دو انسان برابر نہیں ہو سکتے تو دو معبود کیسے برابر کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی غیب اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ،
قیامت کا لانا اللہ کے لیے اتنا بھی آسان ہے کہ جیسے کلمح البصر آنکھ کا جھمکنا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قیامت کو قریب کر سکتا ہے، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کی قدرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یقیناً بتایا ہے کہ دجال نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، پھر یہ جہاد ہونا ہے، پھر سورج مغرب سے نکلنا ہے، پھر یاجوج ماجوج کی قوم نے آنا ہے، پھر انسانوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ بڑھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ جب زمین پہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو تب قیامت قائم ہوگی۔ یہ کتنے ہزاروں سال کا ٹائم ہے۔ اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ یہ ہزاروں سال کا ٹائم بھی ہو اور یہ سارا ٹائم ایک سیکنڈ میں بھی گزر جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت ہمارے عقل کی محتاج ہے۔ یہ عقل، یہ ہمارا ایک جسم ہے، یہ ایک ڈیوائس ہے، یہ ایک چیز ہے، اس میں ایک سافٹ ویئر ہے جو عقل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس سافٹ ویئر کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، اور 8 اور 8 16 ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اللہ اس سافٹ ویئر سے آزاد ہے، اللہ اس سافٹ ویئر سے باہر ہے، وہ بنانے والا ہے۔ اللہ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پروگرام کو اور اس پورے مینجمنٹ سسٹم کو انسان سمجھ سکتے۔ انسان کی عقل اس سے قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھ لے۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ قیامت کا یہ پورا کا پورا پیریڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آنکھ کے جھمکنے میں آ جائے یا اس سے بھی قریب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اور تمہارے لیے اللہ نے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے تاکہ تم شکر گزار کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا دیکھتے نہیں کہ یہ پرندے جو آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو بھی پکڑنے والا تھامنے والا اللہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں اس لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں میں ٹھہرنا، جو گھروں میں رہتے ہو یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِيُوتًا، یہ جو جانوروں کے چمڑے ہوتے ہیں اس سے بھی بڑے بڑے خیمے اور بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہو۔ تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، پھر اس کو ہلکا جان رہے ہوتے ہو سفر میں اور اقامت میں، یعنی بڑے بڑے چمڑے کی بھی چیزیں بنا رہے ہوتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا، ان جانوروں کے جو صوف یعنی اون اترتی ہے، ان کے جو بال ہوتے ہیں، اس کی جو روئی ہوتی ہے، اس سے بھی بڑا بڑا سامان بناتے ہو، اور ایک وقت کے لیے اس سے بھی بہت بڑے فائدہ مند چیزیں بنا رہے ہوتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے اس میں سے سائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اگر لینٹر بنا دیا جاتا اور لینٹر کا سایہ نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس سائے کو نہ بناتا تو انسان مکان کب بنا کیسے رہ سکتا؟ یعنی ہر چیز کا سایہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑوں سے بہت سے گھر اللہ نے تمہارے لیے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اور تمہارے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے جو ہے وہ لباس بنائے جو تمہیں جنگ میں بچاتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کے آگے جو ہے وہ مسلمان ہو، اللہ کے آگے جھکو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ سب کچھ سن کر بھی پھرتے ہیں تو آپ کے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمے واضح پہنچا دینا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں جانتے ہیں اور پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور اکثر یہ کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہر امت سے ہم گواہ کو لائیں گے، پھر کافروں کو کوئی اجازت نہیں ملے گی اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا کہ توبہ کر کے واپس ہوں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور ظالم جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو نہ ہلکا ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی۔ اور یہ ظالم جب دیکھیں گے جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، اپنے معبودوں کو،
کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے اللہ یہ ہیں وہ ہمارے شریک جن کو تیرے علاوہ ہم پکارتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، آگے سے جواب ملے گا تم تو جھوٹ بول رہے ہو، ہم کہاں تمہارے معبود تھے. أَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ إِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اللہ کے آگے ہی جھکیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ یہ بناتے رہے، وہ کسی کام نہیں آئے گا. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب کو اور عذاب میں بڑھا دیں گے ان کے فسق، ان کے فاسد اعمال کی وجہ سے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اسی طرح ہم ہر ایک امت پہ گواہ اٹھائیں گے انہی کے اندر سے، اس کے اندر سے ہی گواہی دینے والا انسان کے اعضاء اس پہ گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم ان تمام لوگوں پر آپ کو بھی گواہ بنائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ جو کتاب ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں اس میں وضاحت ہے ہر چیز کی، ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور روکتا ہے اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی اور بغاوت سے. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اور اپنے قسموں کو نہ توڑو پختہ کرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کارساز بنا کے اپنی قسموں کو نہ توڑو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اس عورت کی طرح مت بنو جس نے بڑی پختہ طریقے سے اپنے سوت کو جو ہے وہ کاتا اور اسے جو ہے وہ توڑ دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو بھی اپنے میں رکاوٹ نہ بناؤ کہ کوئی انسان کہے جی میں نے تو قسم کھا لی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے. ایسا نہ کرو. أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ، تمہیں قیامت والدین سب کچھ واضح کر دیا جائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی طریقے پہ بنا سکتا تھا لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو چاہتا ہے اسے ہدایت دی جاتی ہے، جو گمراہ ہوتا ہے اسے گمراہ کیا جاتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا جائے گا تمہارے ان اعمال کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو کبھی اپنے درمیان رکاوٹیں نہ بنو. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کے ثابت ہونے کے بعد پھر پاؤں جو ہے وہ پھسل جائیں. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے کا تمہیں جو ہے وہ چکھنا پڑے گا عذاب. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے وعدے کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ مت لینا. إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صبر کرنے والوں کا اجر انہیں بہت اچھے انداز سے ملے گا ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے. من عمل صالحا، جس نے بھی نیک اعمال کیے کسی مرد سے کسی عورت سے ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بڑی ہی پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کا بدلہ بہت ہی اچھے انداز سے دیا جائے گا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو کہ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے. یعنی جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس شیطان کو ایمان والوں پہ غلبہ نہیں ہے جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطان ہو، اس کا غلبہ ان پر ہے جو اس کے دوست بنتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اگر ہم کسی بھی حکم کو بدل کے دوسرا حکم لے کے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ نازل کر رہا ہے.
آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے پاس سے بنا رہے ہو، نہیں بلکہ اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ آپ جواب دیجئے قل نزلہ الروح القدس من ربک، اسے جبرائیل رب کی طرف سے حق کے ساتھ لے کے آئے ہیں، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت رکھا جائے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ انما يعلمہ بشر، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بشر جو ہے وہ فلانا جو وہ روم سے آیا ہوا رومی غلام ہے وہ رات کو آپ کے سکھا کے جاتا ہے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ فلانا جو بڑا پڑھا لکھا غلام آیا ہوا ہے نا وہ روم سے، وہ رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں سکھا کے جاتا ہے۔ فرمایا جس زبان کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ تو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو عربی زبان ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے ہیں وہی اپنے پاس سے جھوٹ بناتے ہیں اور وہ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے بھی ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کا جو ہے نتیجہ ذرا آیت کو سمجھیے گا، جس نے بھی ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا اس کا جو ہے وہ سزا کیا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ عذاب عظیم ہے۔ درمیان میں بتا دیا کہ سوائے ایسا انسان جس کو مجبور کیا گیا ہو کفر پہ لیکن دل اس کا مطمئن ہو ایمان پہ، سوائے ایسا انسان جس کو گن پوائنٹ پہ کہا گیا کہ کفر بولو اور دل اس کا جو ہے وہ مطمئن رہا ایمان پہ، تو اس پر غضب نہیں ہے۔ غضب اس پہ ہے کہ جس نے کفر کے ساتھ اپنے سینے کو کھول لیا تو نتیجہ پھر اس کا اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اور عذاب عظیم ہوگا۔ اگر کوئی انسان کہیں پہ کسی جگہ پکڑ لیا گیا اور اس کو نعوذ باللہ کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی برے الفاظ بول دے اور اس انسان نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی کفریہ کلمات بول دیے لیکن دل میں ایمان رہا، تو اللہ نے فرمایا اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ ذالک بأن مستحب الحیات الدنیا، کفر اس پہ ہے یا ملامت اس پہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت پہ، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ، اور یہ غافل ہوں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً آخرت میں ہی یہ خسارہ پائیں گے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد، یعنی مصیبتوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کر لی اور جہاد کیا، صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان اپنے بارے میں بحث کرے گی اور ہر ایک جان کو وہ پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے۔ اس ایک بستی والوں کو اللہ نے دو نعمتیں دی تھی، کانت آمنۃ مطمئنۃ۔ ایک اللہ کی نعمت یہ تھی کہ وہ بستی والے امن میں تھے اور اطمینان میں تھے۔ ایک ایسی بستی جس کے پاس ایک نعمت یہ ہے کہ امن اور اطمینان ہے۔ امن ہوتا ہے باہر سے کوئی حملہ نہیں کرے گا، اطمینان یہ ہوتا ہے کہ اندر سے ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں، ہم مل جل کے بڑے خوشی سے رہ رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے اوپر کسی نے حملہ کرنا ہے باہر سے۔ ایک نعمت یہ ہے۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق آ رہا ہے، کوئی پتھر بھی اٹھائیں گے تو نیچے سے بھی کوئی رزق نکل آئے گا۔ اب بتاؤ ان دو نعمتوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ سب کچھ آ گیا۔ بستی والوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ نے خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ لباس ہر وقت بھوک اور خوف ہے۔ خوف اوئی پتہ نہیں کوئی ڈاکو نہ پڑ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے، بھوک کے جو کچھ ہے پھر بھی بھوک مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی ناشکری کرنے کے نتیجے میں اللہ پھر نعمت چھین کے یہ کیفیت بنا دیتا ہے۔
یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلٌ مِّنْهُمْ، رسول آئے انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور لوگوں جو اللہ نے حلال دیا ہے اس سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، حرام اس نے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، خنزیر کو حرام کیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جا رہی ہے سوائے اس کے کہ جو کوئی مجبور ہو گیا ہو، لیکن وہ چاہنے والا نہیں ہے، بغاوت کرنے والا نہیں ہے، بیچارہ مجبور ہو گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اور دوبارہ بھی نہ ایسا کرے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ایسے کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اپنی زبان سے جو چیزوں کو حلال یا حرام کہہ دیتے ہو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے، ایسا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے ایسے جھوٹ باندھے اللہ پہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے اور پھر دردناک عذاب ہوگا۔ وعلی الذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے ہیں ان پر ہم نے کچھ چیزیں حرام کی تھی جو ہم نے آپ کے اوپر پہلے بیان کر دی ہوئی ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم جو ہے وہ کیا تھا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو گناہ پر کر بیٹھتے ہیں جہالت کے ساتھ، نادانی میں، اور پھر وہ توبہ کر لیں اس کے بعد، جو کہ انسان گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لے یعنی اس گناہ سے اپنے آپ کو نکال لیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر تیرا رب ان کے لیے معاف کرنے والا ہوتا ہے، رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے انسان تھے جو اکیلے ہوتے ہوئے بھی ایک امت کی طرح پیشوا تھے۔ قانتا للہ، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، حنیفاً یکسو ہونے والے تھے یعنی صرف اللہ سے مانگنے والے تھے، ولم یکو من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان کی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی تھی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں چنا اور ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہم نے ان کو اچھائی دی اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، الیک آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیمی کی۔ اور ملت ابراہیمی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک واحد شخصیت ایسی ہے ابراہیم علیہ السلام کی جن کو سارے کے سارے ان کے بعد آنے والے دین جو آسمانی دین ہے سارے کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، لیکن اصل میں وہ ابراہیم مسلمانوں کے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کسی سے کرتے تھے۔ فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ جو ہفتے والے دن کی نافرمانی تھی یہ بھی ان پر ڈالی گئی تھی، یہودیوں پہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تیرا رب قیامت والے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی چیز میں بحث کرنی پڑے تو اچھے انداز میں، لڑائی اور جھگڑے میں نہیں، دلائل کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے گمراہ کون ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت والے کون ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر کسی وقت کسی کو پکڑ کے سزا دینی پڑے، حکومت آ جائے اور اختیارات آپ کے پاس آ جائیں تو اتنی سزا دو جتنا تمہارے اوپر کسی نے کیا ہے، لیکن اگر صبر کر لو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں، آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پہ غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ کافر مکر و فریب کر رہے ہیں اس سے اپنے سینے کو تنگ نہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ والذین ہم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیک بننے والے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ غم نہ کھائیں،
آپ نہ پریشان ہوں لیکن اپنے آپ کو متقی اور محسن بنائیں، متقی اور تقوی بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ تقوی اور احسان کے بغیر آپ بن سکیں گے اچھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اختتام اس چیز پہ کیا ہے، غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس تقوی اپنے اندر پیدا کرو، احسان بنو، رب کی نعمتوں کو پہچانو، شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ یہ تھی سورۃ النحل، اور یہ تھی اس کا سورۃ النحل کا بڑا خوبصورت پیغام، رب کی نعمتوں کو جاننا، اس کا شکر کرنا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان تمام احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔